آج کل کی اولاد بھی اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک دو مرتبہ قرآن خوانی کر دیں گے، بس اس کے بعد وہ سوچیں گے کہ ہماری چھٹی، باپ کا ہم نے حق ادا کر دیا، اور پھر وہی باپ کے مال کے اوپر پتہ نہیں ناجائز کتنے سارے کام کریں گے، جس کا جو ہے وبال پتہ نہیں ان کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا، کس کو ملے گا، واللہ اعلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جس دین اور مذہب سے وابستہ کیا ہے، اس مذہب اور اس دین میں مساجد کا مقام بہت اونچا ہے، اور اتنا اونچا ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین کا آغاز جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی سرزمین سے ہی آغاز فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کی زمین کو جو پھیلایا گیا وہ کعبہ ہے، کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کی جو زمین ہے سب سے پہلی اس کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اس کے بعد وہیں سے پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا ہے۔ اور پھر جب یہ زمین ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہلنے اور ڈولنے سے بچانے کے لیے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا تاکہ یہ زمین ہلے نہیں۔ تو مساجد کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جب پیدا کرنا رہا تو سب سے پہلے مسجد کی جگہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کی پیدائش کا آغاز فرمایا ہے۔ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر بیت اللہ سے آغاز نہ ہوتا تو یہ زمین بنتی ہی نہیں۔ اصل جو زمین ہے وہ بیت اللہ کی ہے، باقی ساری کی ساری وہیں سے بنی ہے، وہیں سے ساری زمین کو پھیلایا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ پوری زمین میں جو سب سے بہترین ٹکڑا ہے اور سب سے بہترین حصہ ہے وہ مسجد کا مقام ہے اور مسجد کا حصہ ہے۔ جس جگہ مسجد بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے عمدہ جگہ کہلاتی ہے، سب سے بابرکت جگہ کہلاتی ہے، سب سے اچھی جگہ کہلاتی ہے۔ اور اسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سب سے بدتر جگہ ہے وہ بازار ہے، بازار ہے۔ جب سب سے افضل جگہ ہے، سب سے بہتر جگہ ہے، سب سے پسندیدہ جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسجد، تو پھر ہم سب کو کیا چاہیے؟ سب سے افضل جگہ، پسندیدہ جگہ، بہتر جگہ کا ہم سب کو انتخاب کرنا چاہیے، یا سب سے بدتر جو جگہ ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ہر ایک عقل مند شخص یہی کہے گا کہ جو سب سے بہتر جگہ ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہماری اور آپ کی صورتحال بہت مختلف ہے۔ ہماری دلچسپیاں، ہماری پسندیدگی اللہ کی پسندیدگی سے میل نہیں کھاتی۔ اللہ کی پسند مسجد ہے اور ہم سب کی پسند جو ہے وہ بازار ہے۔ ہماری طبیعت مسجد میں نہیں لگتی، ہماری طبیعت بازاروں میں لگتی ہے۔
سیر و تفریح کے لیے لگتی ہے. ضرورت سے جو جانا ہے وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے. ہر جگہ شریعت نے وہ علیحدہ مسئلہ رکھا ہے. کسی کو دکان کرنی ہے, کسی کو دکان پہ بیٹھنا ہے, کسی کو دکانداری کرنی ہے, وہ سارے مسائل الگ ہیں. لیکن ہمارے گزر اوقات تفریح کے لیے وہ بازاروں کی طرف ہم اور آپ انتخاب کرتے ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے کہ کبھی ہمارے سر میں درد ہو, کبھی ہمیں اذیت پہنچ رہی ہو جسمانی یا روحانی اعتبار سے, کبھی ہمیں کوئی تکلیف ہو, کبھی ہمارے جھگڑے ہو گئے ہوں, کبھی ہمیں پریشانی لاحق ہو, کبھی ہماری طبیعت نہ لگ رہی ہو, تو ایسے موقع سے ہم سب کو سب سے پہلا جہاں رجوع کرنا چاہیے وہ رجوع کا مقام مسجد ہونا چاہیے. ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی. جب پریشانی ہوتی, کسی طرح کی بھی پریشانی, مسجد کی طرف رخ کرتے. یہاں تک کہ چاند گہن ہوتا, سورج گہن ہوتا, یا کوئی آسمان میں تبدیلی آتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد کی طرف رخ کرتے. ہماری پسند بدل چکی ہے. اور میرے بھائیوں, یہ پسند کا بدلنا ہماری دل کی کائنات کا بدلنا ہے. ہمارا دل وہ نہیں ہے جو ایک مسلمان کا دل ہونا چاہیے, ہمارا دل وہ نہیں ہے جو ایک مومن کا دل ہونا چاہیے. آج ماشاءاللہ الحمدللہ جمعہ کی نماز میں مسجدیں کھل ہوتی ہیں, لیکن پنج وقتہ نمازوں کا حال بہت برا ہوتا ہے. عام طور پر 1 صف 1.5 صف نماز ہوتی ہے. مابقیہ لوگ جمعہ میں جگہ نہیں ہوتی ہے مسجدوں میں, لیکن وہی عام دنوں میں مسجدیں خالی ہوتی ہے. میرے بھائی, آپ کو اگر سکون چاہیے, کسی بھی اعتبار سے سکون چاہیے, آپ مسجد کی طرف انتخاب کیجیے, مسجد کی طرف آئیے. ہمارے صحابہ کو جب کاروبار میں پریشانی ہوتی مسجد کی طرف رخ کرتے, کاروبار کے لیے جاتے مسجد میں آتے سب سے پہلے, پھر سفر طے کرتے, اور پھر جب کاروبار سے آتے اپنے مقام پر تو اپنے مقام پر اپنے گھر میں جانے سے پہلے مسجد کی طرف آتے, مسجد میں آ کر کے اللہ تعالیٰ سے شکرانہ ادا کرتے, اور پھر اس کے بعد اپنے گھر پہ جاتے. اور یہ صحابہ کرام کی صرف آپ کے سامنے جو بتلا رہا ہوں صحابہ کرام نہیں, بلکہ ہمارے اکابر اولیاء اللہ بزرگان دین کا یہی معمول رہا ہے. موقع نہیں ہے, بہت سارے واقعات ہیں. تو میرے بھائی, یہ سب ہمارے دلوں کی کمزوری ہے, ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اور ایمان ہمارا اور آپ کا یہ مضبوط کیسے ہوگا؟ یہ مضبوط بھی مسجد سے ہی جوڑنے سے ہوگا. مسجد سے جتنا زیادہ ہم جڑیں گے اتنا زیادہ ہمارا فائدہ ہوگا. دنیاوی بھی فائدہ ہوگا اور اخروی تو فائدہ ہے ہی. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھی ہے. مسجد کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, جہاں کہیں گئے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے, مکی زندگی تو پریشان کن زندگی گزری ہے. ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے. مکی زندگی کو چھوڑیے, لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے آزاد ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی ہے. اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دن ٹھہرے, لیکن کچھ دن جو ٹھہرے, کچھ دن قیام فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر فرمائی.
اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں وہاں بھی سب سے پہلا کام مسجد کا کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر کا کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قبلہ بیت المقدس تھا، اسی موقع سے بعض صحابہ کرام کا ہمارے ملک ہندوستان میں آنا ثابت ہے، اور انہی لوگوں نے آ کر کے تجارت کے لیے جب آئے، کچھ دن مقیم رہے، کچھ دن یہاں ٹھہرے ہندوستان میں، تو ان صحابہ کرام نے بھی کچھ دن کے لیے ٹھہرے ہیں لیکن پھر بھی مسجد کی تعمیر فرمائی ہے۔ آج بھی کیرل کے علاقے میں ایک مسجد ہے جس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، اور پھر آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں کا، بہت ساری قوموں کا اور بہت سارے صوبوں کا یہی معمول ہے کہ وہ جہاں کہیں جاتے ہیں سب سے پہلے اپنا دھیان مکمل طور پر مسجد کی طرف کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، گجرات کے علاقے کے لوگ پوری دنیا میں جس ملک میں آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ وہاں یہ موجود ملیں گے۔ گجرات کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے کافی فراخی دی ہے۔ اگر مسلمانوں کے اس ہندوستان کے اندر صوبہ جات کے اعتبار سے مالداری کا جائزہ لیا جائے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ گجرات والے اس میں ایک نمبر پر ہیں مسلم کے اعتبار سے۔ لیکن ان کا معمول کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے؟ جس ملک میں بھی وہ گئے ہیں انہیں وہاں ٹھہرنا پڑا ہے، چاہے عارضی طور پر، چاہے دائمی طور پر، چاہے ہمیشہ انہیں رہنا ہو۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی مسجد کا بندوبست کیا ہے۔ مسجد اور مکتب انہوں نے کبھی ترک نہیں کیا۔ جہاں کہیں گئے، چاہے انہیں 5 سال کے لیے ٹھہرنا ہو، 10 سال کے لیے ٹھہرنا ہو، کرائے پر انہوں نے مکان لیا، اس کو مسجد بنایا، اور اسی میں ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ مکتب یہ ان کا معمول ہے، جس کی وجہ سے وہ دینی تعلیم سے، وہ کبھی بھی دینی تعلیم سے ہمیشہ وہ آراستہ رہتے ہیں۔ بچے، ان کے بچے، انہیں فرائض نہیں بتلانا پڑتا، واجبات نہیں بتلانا پڑتا ان بچوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ابھی بھی بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ جہاں کہیں جاتے ہیں اپنی مسجد کا بندوبست، چاہے اس کے لیے جتنے پیسے انہیں بھرنے پڑے، اپنے مکان اور دکان کے کرائے سے انہیں وہ کرایہ ادا کرنا پڑے جس کو بطور مسجد کے لیے انہوں نے انتخاب کیا ہے، انہیں برداشت ہے۔ اور اس طرح کر کے آج پوری دنیا میں ہر جگہ جہاں کہیں جائیں گے انشاءاللہ انہی دونوں چیزوں کے ساتھ آپ کو ملیں گے، مسجد اور ان کے بچے اس مسجد میں مکتب کا پڑھنا۔ ہم اور آپ تو اسے معمولی، مکتب میں بچوں کو پڑھانا ہم اور آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اسے معمولی نہ سمجھیں۔ انشاءاللہ آپ بہت سارے واقعات سنے ہوں گے ارتداد کے متعلق۔ واقعہ آتا ہے کہ فلاں صوبے سے یا فلاں علاقے سے بچی جو ہے مرتد ہو گئی، انہوں نے فلاں مذہب قبول کر لیا، لیکن گجرات کے اس طرح کے واقعات آپ بہت کم سنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بچے اور بچیاں مکتب میں پڑھتے ہیں، اور لازمی طور پر ان کے گارجن لازمی طور پر وہ مکتب میں پڑھانا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف رخ چلا گیا، میں نے روایت اور آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کو، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کو تعمیر کون لوگ کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ مومنین لوگ ہی تعمیر کرتے ہیں، جن کا ایمان آخرت کے اوپر ہوتا ہے، جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ہوتا ہے، مومنین لوگ ہی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر کا کیا مطلب ہے؟ آباد کرنا۔ تعمیر دو طریقے سے، ایک روحانی تعمیر، روحانی تعمیر
روحانی طور پر مسجد کو آباد کرنا، اس کو آباد کرنا یہ ہے کہ مسجد کے اندر 100% نمازی مسجد میں نماز پڑھنے والے ہو جائیں، ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو جائے، بچے مسجد میں تعلیم حاصل کریں، اور اسی طرح بڑوں کو بھی باضابطہ طور پر تعلیم دی جائے۔ یہ آباد کرنا ہے مسجد نبوی سے لے کر کے، بلکہ میں آپ کو تاریخ بتلاتا ہوں کہ 14ویں صدی تک مسلمانوں کا تعلق جس طرح نماز کے تعلق سے مسجد سے وہ جڑے ہوئے تھے، اسی طرح تعلیم کے اعتبار سے بھی وہ مسجد سے جڑے ہوئے تھے۔ جامعہ الازہر، جامعہ وہ ایک مسجد تھی، اسی کے اندر تعلیم کا بندوبست کیا گیا، اور آج وہ جامعہ پڑھ کر کے تقریباً 80,000 طلبہ پڑھتے ہیں اس میں۔ جامعہ قرطبہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی، اب ہے یا نہیں ہے، کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہیں کہ وہ بھی ایک مسجد تھی، اور اس کے اندر ایک زمانے میں 40,000 بچے پڑھے، مسجد ہے۔ تو میرے بھائی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کو صرف نماز کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ تعلیم کے لیے بھی استعمال کریں۔ آج کل تو بہت عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے، مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ فضائل اعمال، منتخب حدیث اور چند کتابوں کو اور تھوڑا سا مشورہ کر لینا یہی دین ہے۔ نہیں بھائی، مسجد کے اندر، ہر مسجد کے اندر تفسیر ہونی چاہیے۔ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے، قرآن کریم کی عجیب تاثیر ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کریم کے بدولت بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پست کرتا ہے۔ جب تک مسلمان اس قرآن کریم سے جڑا رہا، تب تک مسلمانوں کو یہ قرآن کریم بلند کرتا رہا، اس کی تعلیمات انہیں بلند کرتی رہی، اور جب سے چھوڑنا شروع کر دیا قرآن کریم کو، تب سے یہ پست ہوتا شروع ہو گیا ہے۔ آج سورہ فاتحہ میں کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پتا مسلمانوں کو، قل هو اللہ احد میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے نہیں پتا مسلمانوں کو۔ جھاڑ پھونک کے لیے ادھر ادھر دوڑ لگائیں گے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا نزول اسی کام کے لیے ہوا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ 2 ہتھیار ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا۔ قرآن کریم سے نہ جڑنے کی یہ سزا ہے، ہم سب برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہر مسجد میں، چاہے آپ کو امام اور مؤذن کے اندر اگر یہ صلاحیت نہ ہو، چاہے آپ کو ہفتے بھر میں 1 دن کی تعلیم کے لیے، ہفتے بھر میں 1 دن کی تعلیم کے لیے آپ کہیں سے کوئی علماء کو آپ لائیے، ان سے تفسیر کروائیے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسا کیجئے، لیکن قرآن کریم کے تعلق سے ضرور جڑیے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ تعمیر مسجد یہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے کبھی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ بیتا کمفحص قطاط او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کو تعمیر کرتا ہے، اتنی بڑی مسجد کا مفحص قطاط، چڑیا کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، چڑیا کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بہت بڑا نہیں ہوتا، بلکہ بمشکل 2 فٹ۔ اگر چھوٹی چڑیا کی طرف جائیں گے تو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی، او اصغر، یا اس سے چھوٹا بھی، اگر کسی نے مسجد تعمیر کی، ظاہر سی بات ہے اتنی چھوٹی مسجد تو ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یعنی مسجد کی تعمیر میں تھوڑا بہت بھی حصہ لیا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرائے گا، جنت میں محل تعمیر کرائے گا۔ اگر چھوٹی سی اگر ہم تعاون کر رہے ہیں، چھوٹی سی امداد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر کرائے گا۔ تو میرے بھائی، وقت بہت کم ہے، آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ کے یہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اوپر کام چل رہا ہے،
تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اخراجات ہے اس کے اندر، سب کو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری اور آپ کی آنکھ جب بند ہو جائے گی کچھ کام میں نہیں آئے گی۔ آج کل کی اولاد بھی اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، وہ 1-2 مرتبہ قرآن خوانی کر دیں گے، بس اس کے بعد وہ سوچیں گے کہ ہماری چھٹی، باپ کا ہم نے حق ادا کر دیا، اور پھر وہی باپ کے مال کے اوپر پتہ نہیں ناجائز کتنے سارے کام کریں گے، جس کا جو ہے وبال پتہ نہیں ان کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا، کس کو ملے گا، واللہ اعلم۔ تو اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ ذخیرہ آخرت کے لیے کچھ کریں، اور مسجد میں آپ اگر 1 روپیہ بھی لگائیں گے، اگر اخلاص کے ساتھ کچھ چند پیسے بھی لگائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں محل تعمیر کرائے گا۔